معزز سامعین گرامی قدر، رمضان گزر گیا لیکن رمضان کا رب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم نے رمضان کے اندر رمضان کے چند مضامین کو بیان کیا تھا۔ دوبارہ سیرت النبی کے حوالے سے جہاں رمضان سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے وہاں سے سلسلہ جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ غزوہ بدر کے بعد احوال کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو باب ہیں ان کے اندر ایک نہایت اہم باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی ہے، اور بہت سے معجزات سیرت کے اندر ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کو رکھا، مختلف معجزات کو آپ کے سامنے رکھا، لیکن یہ ایک مستقل الگ نوعیت کا باب بھی ہے، اور اس حوالے سے میری ایک کتاب معجزات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر قرآن پاک جیسا عظیم معجزہ عطا ہوا، جس کے بارے میں رمضان میں کچھ ابھی ہم نے قرآن پاک ہی کے حوالے سے اس کا بھی صحیح حق ادا نہیں کیا، لیکن کچھ آپ کو اس بارے میں انفارمیشن پاس آن کی ہے۔ اس قرآن پاک کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی معجزے کا منکر نہیں ہے۔ یہ بات اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جیسے یہ طبقہ فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو نہیں مانتا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور معجزات بنیادی طور پر نبیوں کو عطا ایک شہادت کے طور پہ، گواہی کے طور پہ دیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ ایمان بالغیب نہیں لانا چاہتا، رسول اللہ نے خبر دی، اللہ نے وحی بھیجی ہے جبریل امین کے ذریعے، اگر کوئی اس بات کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہتا تو حصی براہ راست کوئی معجزہ نبی سے تقاضا کر کے مانگ لیا جائے اور اس کو دیکھنے کے بعد ایمان کو قبول کر لیا جائے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزے مستقل نوعیت کے بھی اختیار کیے اور جزوی بھی اختیار کیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی حقیقت میں جو تعداد ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، تمام اولاد آدم کے سید ہیں، سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں، اس لحاظ سے عمومی طور پہ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو بہت بڑا معجزہ دیا گیا، وہ اندھوں کو، کوڑی کو اور ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مردوں کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ دیگر انبیاء کے معجزات بیان ہوئے، حضرت موسیٰ کا آپ کو پتہ ید بیضا اور عصا کا معجزہ معروف ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے عطا نہیں کیے گئے۔ یہ بات بھی اور یہ کنسیپٹ بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو گننے کے اعتبار سے علماء نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 1200 کے قریب معجزے عطا کیے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ معجزے 900 تھے، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ مختلف اوقات میں، مختلف وقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1200 معجزے عطا ہوئے، اور کسی اور نبی کو اس قدر تعداد میں معجزے عطا نہیں ہوئے۔ بنیادی طور پر رسول اللہ کی تبلیغ میں اور باقی نبیوں کی تبلیغ میں ایک جزوی فرق، ورنہ تو توحید کی، اسلام کی، ہر چیز کی تو جو نبیوں کی دعوت ہوتی ہے ایک جیسی ہے، لیکن بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کی بنیاد کے اوپر ایمان اور اسلام قبول کرنے کی دعوت جزوی طور پہ باقی نبیوں سے یہ فرق ہے کہ اس بنیاد پہ نہیں دی۔ ہاں، کسی نے مطالبہ کر دیا تو معجزہ بپا کر بھی دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو دعوت دی ہے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، میرے پہ یقین کرو کہ میرے پہ ایک فرشتہ آیا، وہ کس طرح دی ہے؟ دیگر انبیاء نے بھی یہ دی ہے، لیکن دیگر انبیاء نے معجزے کو بطور حجت بھی پیش کیا ہے، رسول اللہ نے بھی پیش کیا ہے، لیکن بنیاد میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو پہلے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی ساری زندگی کو قریش مکہ کے سامنے رکھ کے کہا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، سب نے واقعہ سنا ہوا ہے، تو کیا تم یقین کرو؟ ہاں، یقین کریں گے۔ گویا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی کردار کو سب سے پہلے پیش کیا کہ میں اگر مخلوقات کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا تو کیا اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دوں گا؟ پھر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا تقاضا ہوا، رسول اللہ نے اس کا بھی انکار نہیں کیا، لیکن بنیاد معجزے کو نہیں بنایا۔ ہمارے پاس تو یہ قرآن کا معجزہ موجود ہے، اس کی بنیاد کے اوپر بھی لوگوں کو ایمان قبول کر لینا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے معجزہ طلب کیا، یہ میرے بھائیو بڑا لمبا چوڑا باب ہے جو اس حوالے سے مزید انفارمیشن اور معلومات لینا چاہتا ہے وہ حدیث کی کتب سے، معجزات کے ابواب اور سیرت کی کتب سے لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضے ہوئے ہیں معجزات کے، اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے بھی ہیں، لیکن امت کو اس راستے پہ نہیں چلایا کہ تم کرامتیں، معجزات اور کشف کے ذریعے لوگوں کو ایمان قبول کرواتے رہو۔ یہ امت کا مزاج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قریش مکہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ رسول ہیں، یہ جو چاند نکلا ہوا اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ پیکٹ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، ابو جہل شامل ہے، بڑے بڑے قریش کے سردار شامل ہیں، توڑ کے دکھائیے۔ اور اگر توڑ کے دکھا دیتے تو چاہیے کیا تھا؟ ایمان لے آتے۔ اور معجزے کے بعد جو انکار کرتا ہے حقیقت میں اس کا بیڑا غرق ہو ہی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا فلاں پہاڑی کے پیچھے ایک ٹکڑا جائے، فلاں پہاڑی کے پیچھے۔ پہاڑ بھی خود متعین کیے کفار نے، پہاڑ بھی خود متعین کیے، ایک ٹکڑا ادھر جانا چاہیے، ایک ٹکڑا ادھر جانا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جس پہاڑ کے پیچھے کہتے تھے ادھر چلا گیا، دوسرا ٹکڑا ادھر چلا گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا اور کتنی ایگزیکٹ سچویشن بھی بیان کی۔ اب انہوں نے جب چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، چاہیے یہ تھا، ہوتا بھی یہی ہے۔ معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے کوئی آرگومنٹ رکھا جائے گا نا، یہ کریں، جب وہ آپ وہ کر دیں گے پھر نئی بات شروع کر دیں گے، اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ یہ عجیب طرز عمل ہے، پہلے کہتے ہیں آپ یہ کریں تو ہم مان جائیں گے، جب انسان وہ کر دیتا پھر نئی شرط لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پیکٹ ہو گیا تھا چاند 2 ٹکڑے کر دو، تو اس کے بعد چوں چراں کی کوئی گنجائش وجود نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اللہ کی مدد سے، عطا اللہ کی ہے، کر دیا۔ تو کیا کہنے لگے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ آنکھوں کو ملنے لگے، پانی کے چھینٹے مارے، آنکھوں کو کھول کھول کے دیکھنے لگے، چاند کا ایک ٹکڑا ادھر ہے ایک ٹکڑا ادھر ہے۔ حیران و ششدر رہ گئے، کیا یہ جو ہے نا یہ جادو؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا کہ قیامت تو قریب آ ہی گئی، چاند تو اللہ رب العزت نے توڑ ہی دیا ان کے مطالبے پر، اور انہوں نے یہ نشانی دیکھی تو کیا کہا؟ کھلا جادو ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری نشانی کو مان لیتے اور اتباع کرتے، پیروی کرتے، لیکن انہوں نے اپنی خواہش نفس کی، وہ جو شیطان نے ورگلا دیا۔ معجزے دیکھنے کے بعد بھی آپ بھی دعائیں قبول ہونے کے باوجود اللہ کے اوپر اس طرح ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ نے سن بھی لی ہے، آپ کو یقین بھی آ گیا ہے کہ رب ہے، پھر بھی ایمان کمزور ہے، پھر بھی یقین کمزور ہے، تو پھر بتائیے آپ کا اور ان کا کیا فرق ہے؟ یہ بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے دعاؤں کا قبول کرنا، دعاؤں کا قبول کر لینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگنت دعائیں جنہیں قبول کیا گیا، اور یہ بھی معجزات ہی کے باب میں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اتنے انگنت ہیں، انشاءاللہ سیرت کے اندر جہاں جہاں جو جو معجزہ آئے گا اس وقت بھی بیان کیا جائے گا، لیکن 1-2 جمعے میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جمالی جائزہ بھی لیا جائے، اور ان کے اندر سے جو فوائد نکلتے ہیں، جو باتیں نکلتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ذرا غور کرنا ہے، حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو پکڑا ہوا تھا، دریا کے اوپر مارا تھا، لاٹھی کو دریا کے اوپر مارا تھا، دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، رستہ بنا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لاٹھی کو نہیں تھا پکڑا ہوا، صرف انگلی کا اشارہ کیا تھا، چاند پہ انگلی لگی نہ لگی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو معجزہ ملا، وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ جب کوئی سوال قتل کا وغیرہ کا، آپ نے سارے واقعات پڑھے ہوئے،
جو بھی ہوتا وہ ان کو کچھ وقت کے لیے پوچھ لیتے تھے کہ یہ واقعہ جو ہوا تھا، زندہ کر دیا کرتے مادرزاد اندھے کو، کوڑی کو، اور یہ معجزہ تھا جو ان کو عطا کیا گیا تھا۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے، وہ جو مردہ کلام کرتا تھا وہ زندگی میں بولتا تھا؟ اس نے زندگی میں کلام تو کیا ہوتا تھا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو بعض ایسے معجزات عطا کیے جو واقعی جس کی معجزہ جس کو انسان بیان کرنے سے عاجز آ جائے، اس کی کوئی سائنس سمجھ نہ آئے، اس کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا ممبر بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پرانے تنے سے اتر کے نئے ممبر پہ چڑھے۔ وہ کھجور کا تنا، کبھی آپ نے دیکھا کوئی درخت بولتا ہو؟ مردہ تو جس نے کلام کیا عیسیٰ کے سامنے وہ تو پہلے بولتا تھا، یہاں پہ کھجور کا وہ تنا جس نے زندگی میں کبھی ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ رسول اللہ اترے ہیں، زاروں کتار داڑے مار کے رونا شروع ہو گیا، اور صرف اس کے رونے کی آواز رسول اللہ نہیں سن رہے، پورا مجمع، پورا مسجد النبی میں جو بندے موجود ہیں ارد گرد، سب کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، یہ تنا رو رہا ہے، یہ تنا گڑ گڑا رہا ہے۔ رسول اللہ ممبر سے اترے، اس کو گلے سے لگایا، اس کو تھپکی دی۔ اس کے بارے میں اس ایک معجزے کے حوالے سے متعدد روایات ہیں، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کو کہا اس کو فلاں جگہ دفن کر دیا جائے، اس سے گفتگو بھی کی۔ وہ ایک لمبا چوڑا بعض حدیثیں، یہ حدیث صحیح سند سے ہے، لیکن وہ جو گفتگو کی روایات ہیں ان میں سے بعض میں ضعف ہے، بعض بالکل صحیح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو فلاں جگہ دفن کیا جائے، اس کو خاموش کروایا، اس کو سینے سے لگایا۔ یہ معجزہ جو ہے اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے کیا نشانی ہے؟ میرے بھائیوں، اس کے اندر سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اور اللہ کے ذکر سے دوری کھجور کا ایک تنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو تیرا زندہ دھڑکتا ہوا دل جس کے لیے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ کیوں کر برداشت کر لیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور صحبت تجھے نہیں چاہیے؟ کیا مجھے اور تجھے رسول اللہ کی قیامت کے دن قربت اور صحبت نہیں چاہیے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ وہ کھجور کا تنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں اس کو چپ نہ کراتا، اگر یہ بھی صحیح سند سے اگر میں اس کو چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ رسول اللہ کی جدائی کا غم، رسول اللہ کی آیات پڑھنے سے دوری کا غم اس قدر شدید ہے۔ ایک کھجور کا درخت رو رہا ہے، میں اور آپ ظالم ہیں، میں اور آپ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ہم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کی قربت و صحبت کو کیا سمجھا؟ ہم نے قرآن پاک کی ذکر سے، قرآن پاک ہم نے رمضان میں پڑھ لیا، شوال آ گیا قرآن پاک بند ہو گیا۔ یہ جو ذکر سے دوری ہے اس کے لیے آپ کو اللہ رب العزت سے ایک تو توفیق بھی طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس کا ساتھ دے اور ساری زندگی اس کو ساتھ رکھے، اور لیکن اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو آپ کے لیے سوچنے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو نباتات ہیں، اور نباتات کے معجزے بھی جب وقت آئے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے تیزی سے ان کو بیان کرنا ہے۔ یہ نباتات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بخاری شریف میں حدیث ہے جس کا ایک ترک مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرانے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اور مراد بعد محدثین نے بسم اللہ فی بعض محدثین نے بنی اسرائیل بھی لیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بیل کے اوپر سواری کر رہا تھا، بیل کے اوپر سواری کر رہا تھا۔ اچانک بیل نے اس کو مڑ کے دیکھا اور کہنے لگا، اے نوجوان، اے آدمی، مجھے اللہ نے ہل جوتنے کے لیے بنایا ہے، اس طرح پشت پہ سواری کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث کو بیان کیا تو ساتھ کچھ لفظ کے جس کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے سے یہ گندا عقیدہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر ایمان لے کے آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اجابت ہے۔ عام بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ بیل کیسے کلام کرے گا۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے کیا کہا؟ گویا یہ بات حدیث ہے، لیکن آئی رسول اللہ کے پاس وحی کے ذریعے، اللہ نے اطلاع دی، تو نبی کریم نے سب سے پہلے کیا کہا؟ میں اس بات کے اوپر ایمان لے کے آیا
کہ بیل نے بندے سے کلام کیا، اور صرف یہاں تک نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ میرے بھائیو یہ بات عقیدے کی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر موجود نہیں ہے، عمر موجود نہیں ہے، لیکن رسول اللہ وہاں پہ جہاں پہ حدیث بیان کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر بھی ایمان لے کے آیا، عمر بھی ایمان لے کے آیا۔ ان شخصیات کے بارے میں بعض بدبخت ہردہ سرائی کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ رسول اللہ اپنی گواہی دے رہے ہیں، اللہ نے وحی نازل کی، رسول اللہ نے کہا میں ایمان لے کے آیا، اور سب سے پہلے اپنے بات کس کا نام لیا؟ ابو بکر ایمان لے کے آیا، عمر ایمان لے کے آیا۔ اتنا یقین اور اعتماد ہے کہ یہ دو تو ایمان لے ہی آئے میرے ساتھ، جس بات کے اوپر میں محمد ایمان لاؤں گا یہ دونوں لے آئیں گے۔ اور اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ یہاں سے بھی ایک بات سمجھ آتی ہے آپ کے اور میرے لیے، اس معجزے کے اندر بھی، یہ جو رسول اللہ آگے بیان کریں گے وہ تو اس سے بھی حیرت انگیز ہے۔ اس معجزے کے اندر بھی ایک عبرت ہے۔ ایک مویشی، ایک چپاہا، ایک جانور، اس کو بھی اپنی تخلیق کا مقصد پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے مجھے ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میرے اوپر یہ جو پشت کے اوپر سواری کر رہا یہ درست نہیں کر رہا، میرا مقصد تخلیق یہ نہیں تھا، اور تیرا میرا مقصد تخلیق کیا تجھے اور مجھے پتا نہیں۔ ایک جانور کو پتا ہے، ایک جانور کو پتا ہے، ایک چپاہے کو پتا ہے، ایک بیل کو پتا ہے اسے کس لیے تخلیق کیا گیا، لیکن انسان کتنا غافل ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کو بنیادی طور پہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، غافل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح ایک شخص تھا، اسی حدیث کے الفاظ ہیں آگے، ایک بیڑیے نے اس کی بکری کا شکار کیا، چرواہا تھا، بکری کا شکار کر کے لے کے جانے لگا، بندے نے تیزی سے اپنی بکری کو چھڑوا لیا، بیڑیا رک گیا اور اس کی طرف منہ کر کے کہنے لگا آج تو تو نے اس بکری کو مجھ سے چھڑوا لیا، اللہ کا رزق مجھ سے چھینتا ہے جو اللہ نے میرے لیے مختص کیا۔ اس دن جس دن مدینہ غیر آباد ہو جائے گا، شہر ویران ہو جائیں گے اور درندے گھومتے پھریں گے، اس دن بکریوں کا چرواہا صرف میں رہوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو سننے کے بعد بھی الفاظ کہے تو کیا کہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر ایمان لایا کہ بھیڑیے نے کلام کیا، بیل نے کلام کیا، اور میرے ساتھ کون ایمان لے کے آیا؟ ابو بکر ایمان لے کے آیا، عمر ایمان لے کے آیا۔ اب اسی حدیث کی دوسری سند مسند احمد میں ہے، اور بعض محدثین نے کہا یہ الگ واقعہ ہے، اور ممکن ہے الگ واقعہ ہو لیکن ملتا جلتا ہے، اور یہ جو مسند احمد کی حدیث ہے یہ بھی صحیح سند سے ہے، اور اس کے اندر جو معجزہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجازات میں سے ایک عجیب اعجاز ہے۔ ایک بیڑیے نے مدینہ کے باہر ایک بکری کو پکڑا، چرواہا اس کے پاس گیا اور بکری کو چھڑوا لیا، بیڑیا کہنے لگا اللہ کا رزق مجھ سے چھینتا ہے۔ اس دن کیا بنے گا؟ وہ جو سابقہ حدیث ہے وہ الفاظ میں کچھ ترمیم کے ساتھ یہ بات یہاں پہ کچھ مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ جب بیڑیے نے کلام کیا تو چرواہا کہنے لگا تو بیڑیا ہو کے انسانی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، تیری تو زبان ہمارے سے فرق ہے۔ کہا اس سے بھی بڑی بات بتاؤں؟ کہا ہاں بتا۔ کہا مدینہ میں ایک رسول آ گئے ہیں، مدینہ میں ایک رسول آ گئے ہیں جو تمہیں ماضی کی خبریں بتاتے ہیں۔ وہ چرواہا یہودی تھا، اس نے بیڑیے کو کلام کرتے ہوئے دیکھا، مدینہ میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یہ سارے کا سارا واقعہ ابھی میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے بکری کو بیڑیے سے چھڑوا لیا ہے، بیڑیے نے یہ باتیں کی ہیں اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ یثرب میں ایک رسول آ چکا ہے جو لوگوں کو ان کے ماضی کی خبریں بھی، وہ باتیں یوسف کا قصہ وغیرہ، سلیمان علیہ السلام کا وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ آپ مجھے بتلائیے کیا آپ ہی وہ نبی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کہنے لگے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور فرض جماعت کا جب ٹائم آیا نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی چرواہے کو کہا اب دوبارہ بیان کر جو واقعہ ہوا۔ اس نے دوبارہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اس بات کے اوپر ایمان لے کے آیا کہ اس بھیڑیے نے کلام کیا، اور یہیں تک بس نہیں ہے میرے بھائیو، یہ حدیث کے الفاظ کتنے عظیم ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہیں تک بس نہیں ہے بلکہ کیا رسول اللہ نے کہا قیامت بھی اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارا کوڑا تم اس سے ہم کلام نہ ہو جاؤ،
جوتے کے تسمے سے ہم کلام نہ ہو جاؤ، تمہاری ران تمہیں خبر نہ دے کہ تمہارے پیچھے سے تمہارے گھر میں کیا ہوا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک جانور بھی انسان سے کلام نہ کر لے۔ اور میری بات سن لو، میری بات سن لو، یہ بھی حدیث ایک اور سند سے صحیح ہے، کافر و فاسق جنوں انس کے علاوہ دنیا میں ہر مخلوق کو پتہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں، صرف کافر ہی ایمان لے کے نہیں آتے۔ اب یہاں پہ رکیے، اس حدیث کے اندر بہت سے ایجادات ہیں۔ پہلی بات، تمہارے ہاتھ کا کوڑا تم سے ہم کلام نہ ہو جائے، اس کی محدثین نے دو تشریح کی ہے کہ کوڑا براہ راست بھی اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ ذرا دور حاضر کے اندر اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھیں، یہ طویل نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ہاتھوں میں ایک سیلفی سٹک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم موبائل پکڑ کے کیا کیا گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے ہاتھوں میں موبائل موجود ہے، ہم اس سے ہم کلام ہیں، یہ بے جان چیز ہے۔ صحابہ کے دور میں اس چیز کا کوئی تصور وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی بے جان چیز بھی ایسی ہوگی، پلاسٹک ہے نا کوئی چیز ہے، صحابہ کے دور میں یہ تصور کیا جا سکتا تھا کوئی بے جان چیز بھی کلام کرے گی یا بے جان چیز کے اندر سے بھی آوازیں آئیں گی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تطبیق ڈیوائسوں کے اعتبار سے بھی، اور یہ ممکن ہے کہ کوڑا براہ راست، لاٹھی براہ راست بھی انسان سے کلام کرے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں انسان سے کلام کریں گی، پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے انسان سے کلام کریں گے۔ آپ نے کئی جوتے ایسے دیکھے ہم نے اپنی آنکھوں مشاہدوں سے جن کے اندر مختلف نظمیں، پوئمز وغیرہ بھی بجائی جاتی ہیں۔ موبائل انسان جیب میں رکھ کے گیا یا ڈیوائس جیب میں رکھی ہوئی ہے شلوار کی، آپ نے گھر میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، واپس آئیں گے وہ ڈیوائس آپ کو سب بتا دے گی کہ گھر میں کیا کچھ ہوا کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہ تو میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، کچھ بات سمجھانے کے لیے آپ کو یہ سمجھانا مقصود ہے۔ کیا صحابہ کے دور کے اندر یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ کوڑا کلام کرے گا، جوتا کلام کرے گا، ران میں پڑی ہوئی کوئی چیز انسان سے ہم کلام ہو جائے گی؟ تو یہ ایجادات ایسے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ وقت آج تھوڑا ہے، کچھ باتیں میں آپ سے اور بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک حدیث معجزے کی اور بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے آخری اشخاص، آخری گروہ، امت کے آخری گروہ ایک ایسی سواری میں مسجدوں کے سامنے اتریں گے جس کی شکل اونٹ کے اوپر پڑے ہوئے پالان سے ملتی ہوگی، اونٹ کے اوپر پڑی ہوئی ڈولی سے ملتی ہوگی، اور وہ ان کے دروازوں کو کھولیں گے اور اپنی عورتوں کو مسجدوں کے سامنے اتاریں گے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ بتائیے کیا صحابہ کے دور کے اندر یہ بات ممکن تھی کہ گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ کے علاوہ بھی کوئی سواریاں ہوں گی؟ لیکن اللہ نے تب بھی قرآن میں کہہ دیا تھا، اور ایسی بھی بنائی ہیں جن کو تم نہیں جانتے، بعد میں آنے والے دیکھ لیں گے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مینوان ایسے پوری ہوئی کہ ہم گاڑیوں کو مسجدوں کے سامنے کھڑے کرتے ہیں اور عورتیں مسجدوں کے اندر اترتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کی جو حیت اور شکل بیان کی آج کل کی گاڑی سے مینوان ملتی ہے۔ اور میرے بھائیو، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرے دوست جماعت اسلامی کا وفد بھی آیا، آج بھی جماعت اسلامی کے ساتھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر وفاقی شرعی عدالت نے سود کی ایک اس میں خوشخبری ہے اور ایک بدقسمتی کی بات ہے، سود کی حرمت کا دوبارہ فیصلہ کیا۔ یہ میں نے سود کی حرمت کا دوبارہ فیصلہ کا لفظ کیوں بولا ہے کہ کیا وفاقی شرعی عدالت کو اللہ نے یہ اختیار دیا کسی چیز کو حرام یا حلال کے؟ جس چیز کو اللہ نے حرام 1400 سال پہلے کر دیا، آج پاکستان کے مسلمان اتنے بدقسمت بد نصیب ہیں کہ اس چیز کو حرام کرنے کی خوشی منا رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے 1400 سال پہلے حرام قرار دے دیا تھا۔ آج ہم ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، اور مبارک کی بات ہے کہ شرعی عدالت نے دوبارہ فیصلہ کر دیا جی سود حرام ہی ہے اور اس کو جلد از جلد معاشرے سے ختم کیا جائے۔ جماعت اسلامی کے دوست خراج تحسین کے مستحق ہیں، وفاقی شرعی عدالت بھی خراج تحسین کی مستحق ہے۔ بنیادی طور پہ یہ 19-20 سال کا مقدمہ انہی کے وکیل جس کا کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے،
لیکن دیگر مذہبی جماعتوں کے وکلاء بھی شامل تھے، اگرچہ ان کی تعداد، ہماری ایک جماعت کا بھی ایک وکیل تھا، دیگر مذہبی جماعتوں کا بھی ایک ایک وکیل تھا، لیکن یہ پورے کا پورا کیس جماعت اسلامی نے 19 سال لڑا، اور ان کو ہم خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ شراب کو حلال قرار دے سکتی ہے؟ کیا عدالتیں اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار دے سکتی ہیں؟ نہیں دے سکتی۔ یہ آپ کے اوپر تازیانہ ہے، یہ آپ کے اوپر طنز اور تشنیع ہے۔ ہم اس بات سے خوش ہو رہے ہیں جی وفاقی شرعی عدالت نے حرام قرار دیا۔ وہ وفاقی شرعی عدالت حرام نہ بھی قرار دے، سود لکھنے والے، سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا گواہ بننے والے، سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ سود کے اوپر اتنی لعنتیں، شراب کے اوپر اتنی لعنتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، یہ جو آیات ہیں متعدد پیدر پہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے سود۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں سب سے پہلے اپنے اوپر یہ بات کی تھی کہ آج سب سے پہلے میں چچا عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ چچا عباس سود کے اوپر اگر پیسے دیا کرتے تھے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا تو سب سے پہلے جو سود معاف ہوگا کس کا ہوگا؟ چچا عباس کا معاف ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے سود کے اعتبار سے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70 جرائم ایک سود میں شامل ہے، 70 جرائم، استحصال، ظلم، دھوکہ، فراڈ، فریب، 70 جرائم شامل ہیں۔ اور ان میں سے سب سے ہلکا جو جرم ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی ماں، سگی ماں سے برائی کرنے کے برابر ہے۔ ہمیں سود نے کچھ نہیں کہا۔ 1 روپیہ سود کا کھانا، 1 روپیہ سود کا کھانا سگی ماں سے برائی سے زیادہ نامہ اعمال میں کل وزنی ہوگا گناہوں کے اندر۔ میں اور آپ، ہمارے اللہ معاف کرے حکمران طبقہ بھی پہلے سٹے لے لیا، 20 سال چلایا، پھر سٹے لینے کا ارادہ ہے۔ یہ دھوکہ آپ کو کس نے ڈال دیا کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی؟ آپ صرف پاکستان کا جائزہ لے لیں، صرف پاکستان کا 22 کروڑ عوام ہے۔ آپ ابھی انٹرنیٹ کھولیں، سرچ کریں پاکستان میں کل کھاتے دار بینکوں کے کتنے ہیں، آپ اٹھا لیں 22 کروڑ میں سے کتنے ہوں گے؟ 2 کروڑ کے قریب ہوگا، باقی 20 کروڑ بغیر سودی نظام کے چل رہا ہے، مر گیا۔ جاپان جس کی معیشت کو آج آپ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو ہے۔ یہ پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ کے بغیر جی دنیا کی معیشت نہیں چل سکتی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ وہ بے ایمان یہودیوں نے جنہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا، انہوں نے بھی اس کو ترک کر دیا۔ کوئی یہودی کسی دوسرے یہودی کو سود پہ پیسے دینا حرام سمجھتا ہے، اور ہمارے پر لاگو کیا ہے۔ یہودی ایک دوسرے کو سود پہ پیسے لینا دینا حرام سمجھتے ہیں۔ جاپان کے اندر انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بینک میں پیسے رکھو گے تو بینک آپ کے پیسوں میں سے پیسے کاٹے گا کہ آپ کے پیسوں کی میں حفاظت کر رہا ہوں، آپ کو پیسے دے گا نہیں۔ کیا اس کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا؟ یہ ڈرامے بازی چھوڑ دی جائے کہ 5 سال لگیں گے متبادل پلان کرنے کے لیے۔ اللہ سے اور رسول اللہ سے یہ جو جنگ شروع کی ہوئی ہے حکمرانوں نے، یہ اعلیٰ جو منصبوں پہ فائد ہیں، آج چاہیں اب تو حجت بھی قائم ہو گئی۔ اب تو آپ کے دنیاوی، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، آپ کے دنیاوی قوانین کے تحت بھی عدالت نے حرام کر دیا، اب تو چھوڑ دو، ہمارے نزدیک تو ویسے ہی حرام ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں نے ہیلوں سے، حجتوں سے، دلائل دے دے کے، وہ یہودی جس کو سود کہتے ہیں، ہمارے یہاں کا مفتی اس کو سود نہیں مانتا۔ یہودی کہتا ہے یہ سود ہے، 1 لاکھ دیا، 1,10,000 واپس لوں گا، یہ سود ہے۔ کسی عالم پہ طنز و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ہمارا عالم ایسا ہیلا بیان کرے گا جو اس کو سود سے کسی نہ کسی طرح نکال کے لے جائے گا۔ یہ جی 1 بے میں، یہ جی دوسری بے نہیں ہے، یہ جی 2 بے نہیں ہے۔ ایک وقت میں کسی چیز کو بیچنا اور اسی کو کرائے پہ دینا، یہ 2 بے ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ پورے کا پورا سودی نظام اس پہ چل رہا ہے جی، بنیادی طور پہ یہ بیچ بھی رہے ہیں اور جب تک آپ پیسے نہیں دیتے وہ اس کا کرایہ بھی لے رہے ہیں۔ پورا ڈرامہ اس طرح ہیلے بہانوں کے ساتھ سود کو حلال کیا جا رہا ہے۔ وہ جو یہودی ہے اس کے نزدیک ایک چیز نقد 9 کی، ادار 16 کی سود ہے، لیکن ہمارے بعض علماء کے نزدیک یہ بھی سود نہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔